الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک برکتوں والا مہینہ دن بدن لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ مہینہ بڑا ہی مبارک اور انتہائی اہم اور افضل مہینہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ مہینہ سب سے اہم اور عظمت والا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ مہینہ کس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ آپ اس کی تیاری 2 مہینے پہلے سے فرماتے تھے۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی تیاری اتنی ہی پہلے ہوتی ہے۔ کوئی بڑا مہمان آ رہا ہو، اس کے اعتبار سے استقبال ہوتا ہے اور استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب کے چاند سے فرماتے تھے۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا، آپ یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب کے مہینے کو بھی بابرکت بنا اور شعبان کے مہینے کو بھی بابرکت بنا، اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچنا نصیب فرما، صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا دیکھنا نصیب فرما۔ اور دعا تیاری کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جس کام کے پیچھے دعا نہ ہو وہ کام کبھی بھی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، اس میں کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے، اور جسمانی تیاری اور مادی تیاری، یہ اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جو دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ کی تیاری رجب سے ہوتی، پھر جب رمضان شعبان کا مہینہ اور شروع ہو جاتا، شعبان کا چاند نظر آ جاتا، تیاری میں اور اضافہ ہوتا۔ آپ کثرت سے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ کسی مہینے میں اس قدر کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 1-2 روزے
چھوٹتے ہوں گے، اس کے علاوہ پورے شعبان کے روزے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی شعبان سے ہی تیاری فرماتے، رجب سے تیاری فرماتے۔ شعبان میں صحابہ کرام کے 2 کام اضافی ہوتے، ایک کثرت سے روزے رکھنا اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ باقی پورے سال کے جو اعمال ہیں وہ باقی رہتے، وہ ہوتے رہتے، ان پر ان 2 کا اضافہ ہوتا، ایک تو روزے کثرت سے اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے۔ چونکہ رمضان المبارک میں 2 بڑے کام یہی ہیں، ایک روزہ رکھنا اور ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان المبارک کا ذکر فرمایا وہاں ان 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک تو روزے کا ذکر فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس پر روزے رکھنا لازم ہے۔ اور ساتھ ہی ایک آیت پہلے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا تعارف اللہ نے قرآن سے کروایا ہے، رمضان کا تعارف قرآن سے کروایا ہے کہ رمضان جانتے ہو کیسا مہینہ ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن جیسی مقدس آخری آسمانی کتاب نازل فرمائی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اور روزہ یہ 2 بڑے کام ہیں، اس لیے صحابہ کرام شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تیاری کی غرض سے، تاکہ جسم روزے رکھنے کا عادی ہو جائے، مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو جائے، بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی ہو جائے، اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے۔ تو پہلے سے تیاری ہوتی، پہلے سے تیاری، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں بھی یہ مہینہ بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی عظمت والا ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنہ لتزخرف لرمضان من رأس الحول الى الحول، کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں سجاؤ، کس لیے؟ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کب سجایا جاتا ہے؟ من رأس الحول، یکم شوال سے، سال کی ابتدا سے، الی الحول 30 شعبان تک، یکم شوال سے لے کر 30 شعبان تک، جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اربوں سال ہو گئے، اس کی صحیح مقدار، صحیح اس کائنات کی عمر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، رمضان المبارک کے لیے 11 مہینے مسلسل جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ کتنی حسین جنت ہوگی، اس کے حسن کو بڑھایا جا رہا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے رمضان کے لیے۔ من رأس الحول الی الحول، یکم شوال سے لے کر 30 شعبان تک رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور جب 30 دن 29 دن پورے ہوتے ہیں اور شوال کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے بچے نعرے لگاتے ہیں شوال کا چاند نظر آ گیا، لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ شوال کا عید کا چاند نظر آ گیا۔ چاند نظر آتے ہی آسمانوں پر اگلے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پورا سال جنت کا بناؤ سنگھار ہوتا رہتا ہے، اور جنت کی خوبصورتی بڑھتی رہتی ہے، اور جنت کا عملہ اس کو سجانے پہ لگا رہتا ہے، اور پورا سال تیاریاں ہوتی رہتی ہیں، اور جنت کی حوریں جنت کے بالا خانوں میں منتظر بیٹھی ہوتی ہیں،
فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضان، جب زمین پر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ پوری جنت میں گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، اور فصفقت ورق شجر الجنہ، اور وہ جنت کے پتوں سے، درخت کے پتوں سے ٹکراتی ہے، حلقوں سے ٹکراتی ہے، وہ پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، حلقے بجتے ہیں، اس سے ایک سریلی آواز نکلتی ہے، خوبصورت آواز، اور وہ پوری جنت میں ایک سائرن سا بجتا ہے، وہ آواز، وہ سر پوری جنت میں گونجنے لگتا ہے، تو اندر جو بالا خانوں میں جنت کی حوریں بیٹھی ہوتی ہیں، آواز سن کر ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور خوشبو محسوس کر کے پتہ چل جاتا ہے زمین پر رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، تو وہ فوراً ہی اپنی کھڑکیاں کھولتی ہیں، اور اس آنے والے کھلے موسم میں اور رمضان المبارک کی وجہ سے جو جنت کی فضا خوشنما ہوتی ہے اس میں سانس لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر اعیننا بہم وتقر اعینہم بنا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے پروردگار، اس مہینے کی برکت سے ہمیں ایسے شوہر عطا فرما کہ ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ ہمیں دیکھیں تو ہماری ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو اتنی عظمت والا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلها رمضان، اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان المبارک کیسا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل کتنا قیمتی ہے اور کس قدر اپنے اہمیت رکھتا ہے، تو میری امت کا ہر فرد یہ خواہش کرے گا، اس کے دل میں یہ امنگ ہوگی اور تمنا ہوگی، کاش پورا سال رمضان ہو، پورا سال رمضان ہو۔ کسی کو پیسے کی تمنا نہ رہے، اچھے کپڑے کی تمنا نہ رہے، ہر آدمی کی ایک ہی آرزو ہو، ایک ہی تمنا ہو، کاش شوال بھی رمضان بن جائے، ذوالحجہ بھی ماہ رمضان بن جائے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، ہر مہینہ ماہ رمضان بن جائے، اور ماہ رمضان والی برکتیں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہمیں نصیب فرمائیں اور پورا سال نصیب فرمائیں۔ ایسا عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب چاند نظر آتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ رضوان علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یا رضوان، وہ فوراً عرض کرتے ہیں لبیک ربنا وسعدیک، اے میرے پروردگار میں حاضر، تلبیہ پڑھتے ہیں میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین الجنان للصائمین والقائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کو اور سجاؤ، 11 مہینے جنت سجی ہے، رمضان میں اور جنت کو سجاؤ، جنت کو اور سجاؤ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شب داروں کے لیے، جو رات کو اللہ کی عبادت کریں ان کے لیے جنت کو سجاؤ، جو دن میں روزہ رکھیں ان کے لیے جنت کو سجاؤ۔ اور پھر حکم ہوتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو، کوئی دروازہ بند نہ رہے، فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ یہ رضوان کو حکم ہوا جنت کو سجاؤ، اور پھر جہنم کا دروغہ مالک ہے، اس کو حکم دیتے ہیں اے مالک اغلق ابواب النیران، جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، میرے غضب کے دروازے بند کر دو، جلال کے دروازے بند کر دو، اور فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ کھلا نہ رہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے زمین پر جاؤ
جتنے سرکش شیاطین ہیں ان کو طوق و سلاسل میں جکڑ دو اور ان کو ایک طرف بیٹھا دو کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں، ان کے دلوں میں برے وسوسے نہ ڈالیں، ان کو گناہوں پر نہ اکسائیں تاکہ ان کا روزہ محفوظ رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، بہت بڑا فرشتہ، اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے۔ وَرِجْلَهُ فِي تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ، اس کے قدم 7ویں زمین پہ لگ رہے ہوتے ہیں، 7ویں زمین پہ، اور اس کے 2 پر ہیں، 2 پر، ایک سرخ یاقوت کا اور ایک سبز زمرد کا، اور وہ اللہ کی طرف سے پورا مہینہ یہ صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، هل من تائب یتاب علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے، هل من مستغفر یغفر له، کوئی ہے استغفار کرنے والا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، وهل من سائر فیعطى له، کوئی ہے مانگنے والا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، وهل من ذی حاجت فیشفع فیقضى له حاجته، کوئی ہے ضرورت مند اپنی حاجت بیان کرنے والا، ضرورت مند پریشان حال اپنی ضرورت بتائے، اپنی پریشانی بتائے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اس کی ضرورت اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دیں۔ پورا مہینہ مسلسل اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ روزانہ 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور ہر رات 60,000 افراد جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ شب جمعہ میں ہر رات کے ہر منٹ میں، ہر ساعت میں 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد کو سحری کے وقت جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یعنی افطار کے وقت اور سحری کے وقت اللہ کی رحمت بہت ہی جوش پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ خاص طور پہ افطاری کے وقت 10 لاکھ افراد کا ذکر ہے، دوپہر میں 10 لاکھ افراد کا ذکر نہیں ہے، اور دن چڑھتے 10 لاکھ افراد کا ذکر نہیں ہے۔ افطاری کے وقت میں 10 لاکھ افراد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کس قدر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور کس قدر اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے کہ 10 لاکھ افراد عین افطاری کے وقت جہنم سے آزاد ہو رہے ہوتے ہیں، اور شب جمعہ کی ہر رات ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو وقت گزرتا جاتا ہے اللہ کی رحمت اور بڑھتی جاتی ہے، مغفرت کی شان اور بڑھتی جاتی ہے، رمضان المبارک کی برکتیں اور بڑھتی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو بڑا عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی چھپا کر رکھی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اس رات کی عبادت زیادہ افضل ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، اس مہینے میں جو آدمی کوئی نفل عبادت کرے گا اس کو اس پر فرض کا اجر ملے گا، نفل پر فرض والا اجر ملے گا۔ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نفل فرض کے برابر، نفل اور فرض کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے، ایک فرض کے برابر اس کا اجر نہیں ہو سکتا،
ایک فرض کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ فرض کا اجر و ثواب سب سے زیادہ۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان من غیر ضرورت ولا رخصت لم يقض عنه صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ اگر کسی آدمی نے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا، نہ اس کو کوئی عذر ہے نہ کوئی بیماری ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا، پھر فرمایا بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہے، اس کی قضا کرنی ہے، پوری زندگی تا قیامت قضا کرتا رہے، اس روزے وقت پر ادا کیے جانے والے روزے کے برابر اس کو ثواب نہیں مل سکتا۔ تلافی روزہ رکھنے سے قضا تو ہو جائے گی مگر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایک ہے فرض اور ایک ہے فرض کی قضا اور ایک ہے نفل، تیسرے نمبر پہ نفل ہے۔ تو جب قضا عمر بھر کی قضا ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی تو زندگی بھر کے نوافل ایک فرض کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ اجر عطا فرمایا، ثواب عطا فرمایا کہ نفل کو فرض بنا دیا، نفل کو فرض بنا دیا، نفل پر وہ عطا فرمایا کہ ساری زندگی ہم وہ کام کرتے رہتے، کبھی بھی اتنا اجر نہ ملتا جتنا اس مہینے میں کرنے پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو فرض ادا کرے 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس مہینے کے رات کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ رات کا قیام تراویح سنت ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات کی تراویح سنت ہے، یعنی درجے کے اعتبار سے سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی چھوڑ دے گا تو فرض چھوڑنے والا گناہ اس کو نہیں ہوگا، لیکن کتنے بڑے ثواب سے وہ محروم ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ 1500 حسنة، کہ جو آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وَبَنَا لَهُ قَصْرًا مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء، اور سرخ یاقوت کا ایک محل اس کو عطا فرماتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک اور محل بنا ہوتا ہے سونے کا، اور جس میں سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کوئی دن میں سجدہ کرے یا رات میں سجدہ کرے، پچھلی فضیلت رات کے سجدے کی ہے، 1500 نیکیاں اور سرخ یاقوت کا محل، 60,000 جس کے دروازے، ہر دروازے پر سونے کا محل جس میں یاقوت جڑے ہوئے، اور دن اور رات میں کوئی سجدہ کرے، دن میں نماز پڑھے رات میں نماز پڑھے، تو ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، اور اس کی شاخ، اس کی ٹہنی اتنی بڑی ہوتی ہے 500 سال تک عربی گھوڑا مسلسل دوڑتا رہے تو اس کے سائے سے نکل نہیں سکتا، اتنا بڑا درخت ایک سجدے پر۔ رات کو سجدہ کرے 3 فضیلتیں، 150 نیکیاں، سرخ یاقوت کا محل اور جنت میں یہ درخت۔ دن میں سجدہ کرے تو جنت میں درخت لگتا ہے، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نوافل پر اور تراویح پڑھنے پر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، برداشت کرنے کا مہینہ ہے، اور اپنے اندر صبر کی طاقت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور پورے دین کا سفر صبر کے ذریعے ہی طے ہوتا ہے۔ صبر کے بغیر انسان صبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو قابو میں لانا۔ نفس قابو میں نہیں آتا، کبھی فرائض پڑھتے ہوئے دل مانتا نہیں ہے،
صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، نفس رکاوٹ بنتا ہے، معاصی کی طرف دل بڑھتا ہے، لپکتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا، اس کو قابو کرنا، معاصی سے پیچھے کھینچنا اور فرائض واجبات اللہ کی اطاعت میں اس کو آگے چھوڑنا، مشقتوں پر اس کو واویلا کرنے سے کنٹرول کرنا، قابو کرنا کہ یہ مشقت کو برداشت کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ دین کا کوئی حکم صبر کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت والے جنت میں پہنچیں گے، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، ہر دروازے سے آ کر سلام پیش کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ وہ آ کر سلام کریں گے، تمہیں ہمارا سلام ہو کہ تم یہاں پہنچے ہو صبر کی وجہ سے۔ صبر کی پورے دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یا ہدا ہے، یا تقا ہے، یا وہ صبر ہے۔ صبر کی وجہ سے تم یہاں پہنچے ہو۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی صبر کی مشق کرواتے ہیں، نفس کو قابو کرنے کی مشق کرواتے ہیں۔ حلال پر اللہ نے پابندی عائد فرما دی کہ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے، اور کھانا نہیں کھا سکتے، بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور حلال طیب غذائیں استعمال نہیں کر سکتے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، تاکہ تمہارے اندر طاقت پیدا ہو 11 مہینوں میں حرام چھوڑنے کی۔ کاغذ جب اس کو مڑ جائے اور اس میں بل آ جائے تو بل نکالنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو الٹی طرف موڑ دو تو پھر بیچ کا بل نکل جاتا ہے۔ حرام چھڑوانے کے لیے اللہ نے حلال چھڑوا دیا، حرام چھڑوانے کے لیے اللہ نے حلال چھڑوا دیا۔ اور جن لوگوں کی غیبت کی عادت بن جاتی ہے خاندان میں کہ اس فلاں کا تذکرہ ہے تو ان کی برائی ہوتی ہے، تو اس برائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر بھی چھوڑ دو جب تک کہ نفس قابو میں نہ آ جائے۔ اس لیے کہ ذکر خیر کرتے کرتے پھر غیبت آ جاتی ہے، پھر برائی شروع ہو جاتی ہے، ان کی تعریف کرتے کرتے پھر مذمت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ علاج ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حرام چھڑوانے کے لیے اللہ نے حلال چھڑوا دیا۔ دنیا تو ایک شاعر کہتا ہے، دنیا تو خادعونی کأنی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها فنجتنبت حلالها فرأیتها محزونة فعرفت جملة حالها۔ یہ دیکھو دنیا مجھے دھوکہ دینے آ رہی ہے، مجھے سمجھتی ہے کہ میں اس کے مکر کو نہیں سمجھتا، میں اس کے دو نہیں سمجھتا، میں اس کے طریقے واردات کو نہیں سمجھتا۔ دنیا نے مجھے پھنسانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اس تلوار چلائی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے دوسرا ہاتھ بڑھایا، میں نے وہ بھی کاٹ دیا۔ میرے اللہ نے مجھے حرام سے روکا، میں نے حلال بھی چھوڑ دیا، حرام سے بچنے کے لیے حلال بھی چھوڑ دیا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم نصف الصبر، آدھا صبر اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، آدھا صبر روزے کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو شیخ اکبر کی طرف سے ولایت ملی اور ان سے کہا گیا کہ جاؤ ہندوستان کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ اور اللہ اللہ کی ضرب سے ان کے دل کی انگیٹھیوں کو گرماؤ، تو چلتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ 2 کام کبھی نہ چھوڑنا، ایک قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا اور ایک روزہ نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا یہ طریقت کا سفر، دین کا سفر، آدھا سفر روزے سے طے ہوتا ہے، آدھا سفر روزے سے طے ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو روزہ رکھے فلا یرفث ولا یسخب،
نہ کوئی بری بات کہے نہ شور کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی اسے گالی دے، لڑے، گریبان پکڑے تو گالی کے بدلے گالی نہ دے، گریبان کے بدلے گریبان نہ پکڑے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، صرف اتنا کہے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ کوئی گالی دے کہ بھائی میرا روزہ ہے، کوئی گریبان پکڑے کہ بھائی میرا روزہ ہے، یہ نہ کہے روزہ ہے ورنہ تمہیں ہم بتا دیتے رمضان کے لیے، یہ پھر اپنے نفس کی شرارت شامل ہو گئی ہے۔ صرف اتنا کہے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں فرمایا برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو۔ جب تم برائی کا جواب اچھے طریقے سے اس طریقے سے دو گے تو اگر تمہارے درمیان نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عداوتوں کو گہری دوستی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور جواب دینے سے، گالی کے بدلے گالی اور گریبان کے بدلے گریبان پکڑنے سے تو نفرتیں بڑھتی ہیں، عداوتیں بڑھتی ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں، کبھی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ جھگڑے اسی طریقے سے ختم ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی، فاعفوا واصفحوا ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ تو آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور بدلے میں ملے گا کیا؟ ملے گا برداشت کرنے کا، غصہ پینے کا۔ وہ گالی دے رہا ہے اور ہم خاموش رہیں، اس کے بدلے ملے گا کیا؟ فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اس کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ غصہ پینے کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جواب میں کئی جملے پھسلتے ہوئے زبان پر آ جائیں گے اور ان کو 32 دانتوں کے اندر جکڑ دینا اور زبان سے اس کو نہ نکالنا، اس کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے اندر احساس جگانے کا مہینہ ہے۔ اپنے نفس کا احساس ہر ایک کو ہے، اپنے بچوں کا احساس ہر ایک کو ہے، اپنی بیوی کی ضروریات کا احساس ہر ایک کو ہے، اپنے بچوں کی ضروریات کا احساس ہر ایک کو ہے، مگر اوروں کا احساس یہ خال لوگوں کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا شہر المواسات، اللہ نے روزہ رکھوایا، اور مالداروں کو بھی اللہ نے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تاکہ غربا کی بھوک پیاس کا ان کو احساس ہو۔ اپنا حال یہ ہے کہ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوں، بریانی بھی ہو، قورمہ بھی ہو، پراٹھے بھی ہو، چپاتی بھی ہو، دوسری روٹی بھی ہو، سلاد بھی ہو، صرف چٹنی نہ ہو تو ہم طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ کون سا کھانا ہے، یہ کیسا دسترخوان ہے۔ ان لوگوں کا کبھی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا جن کی 8,000 تنخواہیں ہیں، 10,000 تنخواہ ہے، 5-6 بچے ہیں، بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے، گیس کا بل ادا کرنا ہے، بچوں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اسکول کی فیس بھی ادا کرنی ہے، ان کی دوائی بھی کرنی ہے، تو یہ اس میں کیسے ہوگا؟ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اللہ نے بھوک مسلط کی ہے، ہر ایک پر بھوک مسلط کی ہے، تاکہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، دوسروں کی ضروریات کا احساس ہو۔ اپنی ضروریات کا احساس جنگل کے جانوروں کو بھی ہے، جنگل کے جانوروں کو بھی ہے۔ شیر بھی روزانہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرتا ہے، جانوروں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اصل انسانیت یہ ہے کہ خود بھوکا رہ کر اوروں کو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ خود محتاج ہوں پھر بھی اوروں کو ترجیح دیں، خود بھوکے رہیں اوروں کو کھلائیں پلائیں۔ یہ مہینہ
ایک اس بات کا درس دیتا ہے، وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ۔ آپ نے فرمایا اوروں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضروریات کا احساس کرو، کم از کم اپنی اپنی گلی میں نظر دوڑاؤ کہ غربا کون لوگ ہیں، جو غریب ہو ان کے گھروں میں رمضان المبارک سے پہلے ہی راشن بھجوا دو، تاکہ اطمینان کے ساتھ وہ سحری بھی کریں، افطاری بھی کریں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں میں نظر دوڑاؤ، اپنی بہنوں کو دیکھو، بھائیوں کو دیکھو، بھتیجوں کو دیکھو، اور خالہ زاد پھوپھی زاد بھائیوں کو دیکھو، قریبی رشتہ داروں کو اگر ہر آدمی دیکھے گا انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے گی، فقر ختم ہو جائے گا، اور وہ شرح باقی نہیں رہے گی جو اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو یہ ایک اس مہینے کا درس دیتا ہے۔ اور جب دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، فوراً ہی شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کیا بچے گا، ہمارے پاس کیا رہے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ اللہ نے ان دو باتوں کو جوڑا، میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن میں سوچنے لگا ان دو باتوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا، ان میں جوڑ کیا ہے؟ تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ دین پر خرچ کرتے ہوئے، خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے شیطان دل میں ڈالتا ہے اپنا کیا حال ہوگا، اپنے بچوں کا کیا ہوگا، اپنے گھر کا کیا ہوگا، ابھی 28 دن مہینے میں پڑے ہیں اس کا کیا ہوگا، یہ وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ گناہ جتنے بھی گناہ ہیں بغیر پیسے کے نہیں ہوتے۔ آزاد زندگی گزارنے کے لیے لاکھوں روپے بھی کم پڑ جاتے ہیں، اور دینداری کی زندگی اور قناعت کی زندگی گزارنے کے لیے 10,000 بھی کافی ہیں، اور نافرمانی کی زندگی گزارنے کے لیے 2 لاکھ ماہانہ بھی انسان کے لیے ناکافی ہو جاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، دوسری طرف حکم دیتا ہے نافرمانی کا، فلاں کر لو فلاں کر لو فلاں کر لو، اس پہ 10 لگتا ہے لگا دو۔ کبھی خرچ کرتے ہوئے، نافرمانی میں خرچ کرتے ہوئے یہ خیال دل میں نہیں آنے دیتا کہ کل کیا ہوگا، ابھی مہینہ پورا پڑا ہوا ہے کیا ہوگا۔ دین پہ خرچ کرتے ہوئے، 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے فوراً شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی تمہارا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی غم خاری کرو، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرو، اور ساتھ ہی فرمایا گھبراؤ مت، مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور پھر فرمایا روزے کھلواؤ۔ روزے کھلوانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، جو کسی کا روزہ کھلوائے گا، افطاری کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرمائیں گے۔ 3 انعامات۔ پہلا انعام، ماضی میں اس نے گناہ کیے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال، جتنے بھی گناہ کیے، جیسے ہی کسی کو روزہ کھلوائے گا اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ان پر معافی کا قلم کھینچ دیں گے، سارے گناہ معاف، 30 سال کے گناہ 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، روزہ کھلوانے سے پہلے اس کا نام لکھا ہوا تھا جہنمیوں کی فہرست میں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نام نکال کر جنتیوں کی فہرست میں اس کا نام لکھوا دیں گے، اور جہنم سے اس کو آزادی عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا انعام، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، روزہ رکھنے پر، دن بھر کی بھوک پیاس برداشت کرنے پر رکھنے والے کو جتنا اجر ملا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس کے ثواب میں سے آدھا اس کو دیا 50-50، وہ نہیں ہوگا،
پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے پہلے بتایا اس روزے کا اجر اتنا ہے کہ پوری زندگی یہ آدمی روزہ رکھتا رہے رمضان المبارک کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی کے روزے، قیامت تک کی عمر کے روزے رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ عظیم اجر و ثواب اللہ تعالیٰ افطاری کروانے والے کو عطا فرماتے۔ کتنا بڑا اجر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھانا کھلائیں، ہم خود بھوکے ہیں، صبح کھایا تو شام کا پتہ نہیں، شام کھایا تو صبح کا پتہ نہیں، کئی دن کے فاقے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عظیم اجر و ثواب اور یہ 3 فضیلتیں ہم کیسے حاصل کریں؟ صحابہ تو آخرت کے حریص تھے، وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کی سب سے بہترین شکل اللہ نے صحابہ میں دکھائی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ہاتھ خالی ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جو پیسے سے حاصل ہوتی ہے، ہاتھ خالی ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر تو یہ دولت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ یعطی اللہ هذا الثواب على مذقة لبن او شربة ماء او تمر، یہ جو 3 فضیلتیں میں نے بیان فرمائی ہیں، یہ ثواب، یہ 3 فضیلتیں اللہ تعالیٰ کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلانے پہ بھی عطا فرماتے ہیں، لسی کا ایک گھونٹ پلانے پہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ نہ ہو پانی ہو، پانی کا ایک گھونٹ جس نے پلا دیا اور روزے دار کا روزہ کھلوا دیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس کے پاس صرف ایک کھجور ہو وہ کسی کو دے دے، اس کا روزہ کھلوا دے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور پر یہ 3 عظیم فضیلتیں عطا فرما دیں گے۔ یہ فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ، کھجور کی ایک گٹھلی اور ایک کھجور کافی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی، چونکہ زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور علم کا فیضان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک جتنے زمانے آنے والے ہیں ہر زمانے پر اللہ کی نظر ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کی کیفیات پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ اور میں اگلے جملے کو پڑھ کر یوں سمجھتا ہوں شاید اللہ نے ہمارے لیے وہ جملہ کہلوایا ہے کہ کہیں ایک زمانہ آگے آنے والا ہے، لوگ یہ سوچیں گے جب جہنم سے آزادی اور روزے دار کے روزے کا پورا اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی پانی کے ایک گھونٹ پہ مل سکتی ہے تو ضروری کسی کو 2 روٹی کھلانی ہے؟ تو ایک کھجور سے ہی کام جب چل سکتا ہے تو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کیوں کھلائیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بات اور نکلوائی، آپ نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ، کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے حشر کے میدان میں میرے حوض کوثر پر لائیں گے، اور میں اپنے دست مبارک سے اسے حوض کوثر کا جام بھر کر پیش کروں گا اور وہ پیے گا۔ پھر اس کے بعد جنت تک پہنچنے میں 100 سال لگیں، 50 سال لگیں یا 5 منٹ لگیں، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس جام کی برکت سے جنت میں جانے تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی، جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ اور حدیث طویل ہے، میں اس کو یہیں روک کر ایک چھوٹی سی حدیث اور عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے قد جاءکم شہر مبارک فقدموا فیہ النیہ، اے لوگو برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، لہذا اس کو پانے کے لیے، اس کی رحمتوں کو پانے کے لیے پہلے سے اچھی نیتیں کر لو۔ فقدموا فیہ النیہ، سب سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو، جتنی اچھی نیتیں کر سکتے ہو ابھی سے کر لو، اور پھر اوپر سے دعا کر لو، اللہ تبارک و تعالی وہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ نیت کر لو کہ ہم رمضان المبارک میں
کم از کم 3 پارے پڑھیں گے، 3 قرآن کریم ختم کریں گے کم از کم۔ حفاظ کرام 10 پارے پڑھیں، 4 گھنٹے بمشکل لگیں گے، 10 پارے پڑھیں اور ان کے 10 قرآن کریم ختم ہو جائیں گے رمضان المبارک میں۔ جو 15 قرآن کریم 15 پارے روزانہ پڑھے گا، 15 قرآن کریم اس کے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری دادی صاحبہ، ان کی دادی، وہ رمضان المبارک میں گھر کے پورے کام ہوتے تھے، اور جھاڑو پوچھا اور کھانا پکانا، آنے والے مہمانوں کی مہمانی کا انتظام کرنا، افطاری کا انتظام کرنا، سحری کا انتظام، یہ سارے کام کر کے روزانہ 40 پارے پڑھتی تھی، 40 پارے۔ اور حضرت اللہ نے اوقات میں برکت عطا فرمائی تھی۔ برکت، کوئی اگر 15 گھنٹے صرف تلاوت کے لیے نکال لے، 40 پارے ہو جائیں گے۔ 40 پارے 20 منٹ میں صفائی کے ساتھ، بڑی پوری تجوید کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے، غنہ مد پورا ہو اور کوئی لفظ کٹے نہیں، ہر لفظ صفائی کے ساتھ ادا ہو، بڑے آرام سے 20 منٹ میں، 19 منٹ میں بھی ایک پارہ ہو جاتا ہے۔ 3 منٹ میں 1 گھنٹے میں 3 پارے، اور 3 گھنٹوں میں 9 پارے، تو 5 گھنٹے 6 گھنٹے، کچھ گھنٹے روزانہ نکالے تو 5 گھنٹوں میں 15 پارے ہو جاتے ہیں۔ تو 40 پارے اگر 15 گھنٹے روزانہ نکالیں صرف تلاوت کے لیے، اس میں اور کوئی کام نہ ہو، باقی اوقات میں سونا بھی ہو، آرام کرنا بھی ہو، اور اطباء نے لکھا ہے صحت مند زندگی کے لیے 5 سے 6 گھنٹے نیند کافی ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 سے 6 گھنٹے نیند ہو جائے کافی ہے، اس سے انسان کی صحت بالکل صحیح رہتی ہے، ذرا برابر اس پہ فرق نہیں آتا۔ زیادہ سونا وہ بھی نقصان دہ ہے، کم سونا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں فرماتے ہیں، سن 1338 سے لے کر 1380 کے بعد تک روزانہ میرا ایک قرآن کریم ختم ہوتا تھا، روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اور میں نے 1 سال کوشش کی تھی، کچھ دن الحمدللہ ایک قرآن 33 پارے، 3 تراویح کے اور ایک قرآن کریم میرا ختم ہوا تھا، کوشش کی تھی یہ حضرت کے واقعات پڑھ کر، لیکن پھر ہماری ہمت جواب دے گئی، تو عام معمول میرا تقریباً 15 پارے پڑھنے کا ہے رمضان المبارک میں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ان کے بدن میں اتنی نقاہت تھی اور اتنا ضعف تھا کہ مسجد سے بیت الخلاء چند قدم کے فاصلے پر تھا، تو بیت الخلاء سے جب مسجد کی طرف آتے، ضعف کی وجہ سے 3-4 جگہ بیٹھتے، سانس لیتے، پھر مسجد میں آتے وضو بنا کر، اور جب آ کر کھڑے ہوتے تو پتہ نہیں کہاں سے ان کے اندر طاقت آ جاتی کہ 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے۔ اور رمضان المبارک میں مغرب کے بعد اوابین پڑھا کرتے تھے، اوابین کی کم سے کم مقدار 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت احادیث میں آئی ہے، اس پر 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ حضرت پوری 20 رکعت پڑھتے تھے رمضان المبارک میں، درمیانہ درجہ نہیں، اوسط درجہ نہیں، ادنیٰ درجہ نہیں، اعلیٰ درجہ 20 رکعت۔ اور پھر تراویح سے فارغ ہو کر حضرت کچھ دیر، آدھا پونا گھنٹہ آرام فرماتے، جس میں قہوہ چلتا اور چائے نوش فرماتے، اور پھر اس کے بعد کچھ حفاظ کرام حضرت نے رکھے ہوئے تھے، ان کی سحری افطاری کا انتظام حضرت کی طرف سے ہوتا تھا، تو ایک قاری صاحب آتے، طالب علم آتا، وہ 3 پارے حضرت کو سناتا، وہ چلا جاتا، دوسرا آ جاتا، پھر تیسرا آ جاتا، ساری رات کھڑے ہو کر حضرت ان کا قرآن سنتے رہتے۔ یہ رمضان کا مطالبہ ہے، تو اس لیے فقدموا فیہ النیہ، اچھی سے اچھی نیتیں کر لو، جتنی نیتیں کر سکتے ہو ابھی سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم تراویح پوری 20 رکعت پڑھیں گے اور پورے 30 دن پڑھیں گے۔ فقدموا فیہ النیہ، نیت کر لو۔ ایک نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں نماز کی اگلی پچھلی جتنی بھی سنتیں ہیں
نوافل ہیں، سنت مؤکدہ ہو غیر مؤکدہ انشاءاللہ پوری ادا کریں گے۔ فجر 4 رکعت، ظہر 12 رکعت، عصر 8 رکعت، مغرب 7 رکعت، عشاء 17 رکعت، اس میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ فقدموا فیہ النیہ، یہ نیت کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل لکم 11 شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنائے، 11 بنا کر تمہارے نام کر دیے، وہ تمہارے ہیں۔ تأکلون فیہن وتشربون وتلذذون، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ لیکن حدود میں رہتے ہوئے تمہارے ہیں۔ وجعل لنفسہ شہرا، ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ فإنہ شہر اللہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، لہذا 11 مہینوں میں خوب کمائیاں ہوتی ہیں، اپنا کاروبار بھی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ کم کر لیں اور زیادہ وقت نکال کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اشراق ادا کریں، چاشت کی نیت کریں، اور 12:15 کے بعد جب زوال ہو، زوال کے 6-7 منٹ کے بعد جب سورج ڈھل جائے تو حدیث میں آتا ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ادا فرماتے تھے سنن زوال۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز آپ کیسی ادا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب سورج زائل ہوتا ہے، زوال آتا ہے، ڈھلتا ہے تو فوراً ہی آسمان کا دروازہ، ایک خاص دروازہ کھلتا ہے، اور میں چاہتا ہوں جب وہ دروازہ کھلے ادھر سے فوراً میری نماز کا عمل اوپر چلا جائے۔ تو سنن زوال 11 مہینوں میں ہم نہیں پڑھتے، کم از کم اس ایک مہینے میں کوشش کریں، محنت کریں۔ اور ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں اور ہیں، یہ سنن زوال اور ہیں۔ اگر 12:15 بجے 12:30 بجے کاروبار بند کر کے مصلی بچھا کر پڑھنا مشکل ہو، کرسی سے اٹھنا مشکل ہو، تو کم از کم اس کا اہتمام فرمائیں کہ ظہر کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں، پہلے 4 رکعت سنن زوال ادا کریں، پھر اس کے بعد ظہر کی 4 سنتیں ادا کریں۔ اور عصر سے مغرب کا وقت بڑا خاص وقت ہے، بڑا ہی خاص وقت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر جوش پر ہوتی ہے، 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، لہذا اس وقت میں خاص عبادات ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، یہ وقت ہم مسجد میں گزاریں، اور تمام احباب کوشش کریں کہ رمضان المبارک پورا نہ صحیح زیادہ سے زیادہ ہماری افطاری مسجد میں ہو، ضروری افطاری لے کر، پانی لے کر، کھجور لے کر پہلے سے ہی مسجد میں آ جائیں، عصر کے بعد تلاوت میں مصروف رہیں اور اس میں استغفار کثرت سے پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ 15-20 منٹ پہلے تمام وظائف بند کر کے یہ وقت دعا میں گزاریں، اور اس وقت میں جو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ تمام مسائل اوپر سے حل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے حل ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ضرورت آئے، وہ سب سے پہلے اپنی ضرورت اللہ کو سنائے، اللہ اس کی ضرورت پوری فرمائیں گے، اور جہاں سے ضروریات چلی آ رہی ہیں وہیں سے اللہ تعالیٰ مشکلات کا دروازہ بند فرما دیں گے، پیچھے سے ہی مشکلات نہیں آئیں گی۔ اور جو اپنی ضرورت کبھی اس کو بتائے، کبھی اس کو، اس کی ضرورت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اس کے مسائل بڑھتے ہی رہتے ہیں، مشکلات بڑھتی ہی رہتی ہیں، ضروریات بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ تو اپنی ضروریات، حاجات اللہ تعالیٰ کو سنائیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہ ساری ضرورتیں پوری فرمائیں۔ مغرب کے بعد کم از کم ادنا درجہ 8 رکعت یا 12 رکعت اوابین کی نماز ادا فرمائیں، اور آخری عشرے میں پھر پوری 20 رکعت پڑھیں۔ مغرب کے بعد کی 4 سنتیں چاہیں تو اس 4 کو بھی 20 میں شامل کر لیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد سے لے کر عشاء کی سنتوں تک درمیان میں کل 20 رکعت یا 24 رکعت، 4 مغرب کی اور 20 رکعت یہ آخری عشرے میں، اور پہلے یکم رمضان سے 20 رمضان تک حسب استطاعت 8 رکعت یا 12 رکعت نماز پڑھیں، اور یہ نیتیں جب ابھی سے ہم کر لیں گے
اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے باعث رحمت بھی بنائیں گے، باعث مغفرت بھی بنائیں گے، اور جہنم سے آزادی کا بھی ذریعہ بنائیں گے۔ اور ایک بات خاص طور پر فقدموا فیہم نیہ، آپ نے فرمایا پہلے سے نیتیں کر لو۔ ایک نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ اور جو کمزور ہمتوں والے احباب ہیں، اگر وہ اشراق نہ پڑھ سکیں، چاشت نہ پڑھ سکیں، سنن زوال نہ پڑھ سکیں، رات کو تہجد پوری 12 رکعت نہ پڑھ سکیں، 4-6 رکعت پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، بس اس آخری بات کا زیادہ سے زیادہ وہ بھی اہتمام فرمائیں، چونکہ گناہ سے بچنے کے لیے کرنا نہیں پڑتا، بچنا ہی رکنا ہے نا، کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور چھوڑنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ غیبت کرنے میں زبان تھکے گی، کسی کی برائی بیان کرنے میں حلق خشک ہوگا اور زبان تھکے گی، اور خاموش رہنے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کمزور ہمتوں والے لوگ اس آخری بات کی پابندی فرمائیں اور پکی نیت کریں، عزم کریں، انشاءاللہ آنکھ سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے، کانوں سے نہیں کریں گے، کوئی گانا نہیں سنیں گے، غلط راہوں پر نہیں چلیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، یہ نیتیں کر لیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو اور ساتھ ہی عرض کیا حضرت میں مصروف آدمی ہوں، زیادہ اوراد و وظائف مجھ سے نہیں ہوتے، مصروف آدمی ہوں، فتاویٰ لکھنے ہوتے ہیں، کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، سبق پڑھانے ہوتے ہیں سارا دن، اب اس میں بڑے بڑے وظائف یہ مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا کون آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا راستہ ہمت والے لوگ ہی طے کر سکتے ہیں اور فارغ لوگ ہی طے کر سکتے ہیں، مصروف آدمی راہ خدا کا سفر طے نہیں کر سکتا؟ یہ کس نے آپ سے کہہ دیا؟ آپ سے زیادہ اوراد و وظائف نہیں ہوتے، آپ نہ کریں، بس ایک چیز کی رعایت کریں کہ کبھی کوئی لغو بات زبان سے نہ نکالیں، لغویات سے، فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچا لیں، آپ اللہ کا راستہ طے کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔